بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة البقرة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل كما ورد في سورة الرعد وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. وقال جل وعلا كما ورد في سورة العنکبوت وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وإن الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون. صدق اللہ العظیم. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک ومن حیاتک لموتک. رواہ الامام البخاری رحمہ اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل و کرم سے ہم 40 نووی کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. 39ویں اور 40ویں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں. یہ اگرچہ چھوٹی ہیں اپنے حجم کے اعتبار سے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو کوزے میں دریا بند ہے، لیکن چونکہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں تو گمان یہ ہے واللہ عالم کہ ہم آج ایک نشست میں ان دونوں کو پڑھ لیں گے. پہلی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان. اللہ تعالیٰ نے میری خاطر میری امت سے خطا اور نسیان، بھول چوک، اس سے مواخذہ اٹھا لیا.
بھول چوک پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی محاسبہ نہیں، کوئی سزا نہیں۔ اور وَمَسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ، اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا، ایک مجبوری کی حالت میں، اضطرار کی حالت میں اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں۔ اس کے ضمن میں میں نے جو آیت پڑھی تھی، بڑی عظیم آیات میں سے قرآن مجید کے، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اس آیت میں پہلے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ آیا ہے یہ مضمون، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کا حساب برابر نہیں ہوگا، حساب ہوگا اس صلاحیت، اس قدرت، اس طاقت کے حساب سے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ اگر کسی کی وسعت کم ہے محاسبہ بھی ہلکا ہوگا، اگر وسعت زیادہ ہے، صلاحیت زیادہ ہے، ذہانت زیادہ ہے، جسمانی قدرت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، تو اتنا ہی سخت حساب ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ یعنی وہ جو دنیا کا قانون ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا، اس نے چوری کی ہے سزا ملے گی، اب کس حال میں چوری کی ہے، کیا کیا ہے، کیا مجبوری تھی، دنیا کا قانون نہیں دیکھ سکتا اس کو۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں، ہر شخص کو جو بھی اس کے اندر وسعت ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے۔ کسی شخص میں صرف 20 سیر بوجھ اٹھانے کی اللہ نے قوت رکھی تھی، اس نے 15 سیر بھی اٹھا لیا تو اللہ کامیاب قرار دے دے گا، اور جس میں من بھر کی صلاحیت رکھی تھی اس نے 20 سیر بھی اٹھا لیا تو ناکام ہو گیا۔ تو گویا کہ یہاں کوئی فلیٹ ریٹ نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کوئی جان بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائی جائے گی، مکلف نہیں ٹھہرائی جائے گی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ البتہ یہاں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، صلاحیت ظاہر ہو رہی ہے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا میں تو آپ آگے سے آگے جا رہے ہیں، اور دین کے لیے یہ کہہ دیں میرے اندر صلاحیت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ تو اللہ جانتا ہے کس میں کتنی صلاحیت رکھی، اس کے حساب سے ہوگا معاملہ، اپنی امکانی حد تک آدمی کر گزرے بس۔ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کو معلوم ہے حساب کتنا ہے، کتنا لینا ہے، کیا ہم نے دیا تھا، کتنی قوت، کتنی ذہانت، کتنی صلاحیت، کتنی ہم نے دی تھی۔ لیکن اس شیطان کے دھوپے نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا اگر آپ دنیا میں کامیاب ہیں، آپ کی تجارت جو ہے پروان چڑھ رہی ہے، پھل پھول رہی ہے، یا اور آپ اپنے پیشے کے اندر ترقی کر رہے ہیں دن بدن، تو ظاہر بات ہے کہ صلاحیت ہے۔ اب اپنے آپ کو بری ٹھہرا دینا یہ کہہ کر کہ میرے اندر تو صلاحیت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ تاہم قاعدہ اپنی جگہ یہی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یہ لہا اور علیہا، یہ میں نے بارہا آپ کو بتایا ہے کہ لام آتا ہے تو کسی کے حق میں جانے والی بات ہے، اور علی آ جائے تو کسی کے خلاف جانے والی بات ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو حجت اور دلیل ہے تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف، اس پر چلو گے، اس پر عمل کرو گے تو وہ تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوگا، اللہ سے سفارش کرے گا تمہاری، اور اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو وہ حجت بن جائے گا، دیکھو یہ تم نے ہم نے بتا دیا تھا کہ نہیں تمہیں، اب وہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، یہی بات یہاں فرمائی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت،
ہر نفس کے لیے، ہر جان کے لیے ہے وہی کچھ جو اس نے کمائی کی ہے، اور اسی پر وبال آئے گا اس کا جس کی کہ اس نے گناہ کی کمائی کی ہے۔ یعنی یہ کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی اور کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، نہ باپ بیٹے کا بوجھ اٹھا سکے گا، نہ بیٹا باپ کا، نہ شوہر بیوی کا، نہ بیوی شوہر کا، ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا، لا تزر وازرۃ وزر اخری۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اس کے بعد ایک دعا تلقین کی گئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے رب ہمارا مواخذہ مت کیجو اس پر اگر ہم بھول جائیں یا خطا ہو جائے۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ بھول جانا تو واضح سی بات ہے، خطا اسے کہتے ہیں کہ ایک آپ نشانہ لگا رہے تھے، وہ نشانہ خطا ہو گیا، آپ نے تو نشانہ لگایا ہے لیکن وہ خطا ہو گیا۔ تو جو خطا ہو جائے اے اللہ اس پر ہم سے مواخذہ نہ کیجیے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اللہ ہم پر مت ڈالیو وہ بوجھ جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈالا۔ اب یہاں اصل میں اشارہ ہے کہ شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی کو بہت آسان کیا گیا۔ شریعت موسوی میں ہمیں معلوم ہے روزہ رات کو سوئے تو شروع، کوئی سحری ویری نہیں، اب روزہ شروع ہو گیا، اب اگلی غروب تک روزہ چلے گا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ سحری ہے، طلوع فجر سے پہلے پہلے کھاؤ پیو، آسانی کر دی۔ ان کے لیے سختی تھی، یوم سبت مطلقاً حرام، کوئی کام نہیں کر سکتے دنیا کا پورے دن، جمعے کی رات سے شروع ہو کر اور پھر ہفتے کے غروب تک 24 گھنٹے کا سبت ہوتا ان کا۔ اور جو لوگ یہودی آج بھی جو پریکٹسنگ یہودی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، اپنے ٹیلی فون بھی ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کچھ نہیں، نہ ٹیلی فون سنیں گے نہ ٹیلی فون کریں گے، کوئی کام دنیا کا کوئی کام، بس عبادت کرو، تورات پڑھو، وہ جو بھی اور کوئی ان کے ہاں عبادت کا طریقہ ہے نوافل ادا کرو، بس یہ کوئی کام دنیا کا نہیں۔ اور ایک ہیلا کر کے اصحاب السبت نے، آپ کو معلوم ہے سورہ اعراف میں آیا ہے، تو جو ہیلا کیا تھا اس کے بعد بڑا سخت عذاب آیا ان پر، انہیں بندروں کی شکل میں بنا دیا گیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کی شکلیں بدل دی گئی بس۔ تو اس لیے شریعت موسوی بہت سخت تھی، شریعت محمدی میں آسانیاں کی گئی، اور اصول بھی حضور نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، بھائی لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیا کرو، سختی نہ کیا کرو۔ عام طور پر ہمارے ہاں رویہ کیا ہے، آپ کو تو سخت سے سخت بات کا فتویٰ دیں گے، اور خود انہیں معلوم ہے کتاب الحیل کس طرح ہیلے سے بچا جا سکتا ہے، خود ہیلوں پر عمل کریں، یہ عام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ سختی کر لیں، دوسروں کے لیے آسانی، جو بھی شریعت کے اندر وہ گنجائش نکل سکتی ہے وہ نکال کر دکھائیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ یہ بھی روزے کے حکم کے سلسلے میں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ تو اب یہاں دو لفظ ذرا قابل غور ہیں، اسر کہتے ہیں اصل میں اس بوجھ کو جس کو اٹھا کر چلنا دوبھر ہو جائے، اور حمل کہتے ہیں اس کو کہ جس کو لے کر چلا جا سکے۔ حمل بوجھ وہ بھی حمل ہے، حمال یہ جو پلے دار کہلاتے ہیں حمال ہے، بوجھ اٹھا کر چل رہے ہیں، یہ بوجھ اتنا ہو کہ ان کی طاقت سے باہر ہو تو وہ اسر ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، حضور کی شان جو آئی ہے سورہ اعراف میں وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اسر لاد دیے گئے ہوں گے ان سے انہیں نجات دے گا، اور جو طوق ان کے گلے میں ڈال دیے گئے ہوں ان سے بھی نجات دے گا۔ یہود کا معاملہ کیا تھا، ایک تو اصلاً بھی شریعت سختی اور سختی پر سختی اور سختی پر سختی، تو لوگوں پر وہ بوجھ ناقابل برداشت ہو گیا۔ شریعت محمد نے آ کر وہ بوجھ اتارے،
نرمی پیدا کی. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ایسا اصر ہم پر نہ ڈالیو. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور پھر وہی بات دوبارہ، ہم پر ایسا بوجھ بھی نہ ڈالیو کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو. واعف عنا، ہمیں معاف کرتا رہے. واغفر لنا، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافروں کے مقابلے میں. اب اس میں اشارہ ہو گیا کہ کفر کے خلاف جد و جہد تم پر فرض ہے. اگر تم نہیں کرتے تب تو تم فرض کے تارک ہو گئے. ہاں یہ ہے کہ اگر تم کر رہے ہو تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. وانصرنا علی القوم الکافرین. اب اس میں دیکھ لیجئے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اسی کے مطابق میں نے پڑھی. ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطا والنسیان، پہلی بات تو وہ جس کی وضاحت ہو گئی، لیکن اس میں غور طلب بات کیا ہے؟ تجاوز لی عن امتی، میرے خاطر، میرے لیے اللہ نے یہ رعایت کی ہے میری امت کے لیے. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ تجاوز لی عن امتی، میری امت سے اللہ تعالیٰ نے تجاوز فرما دیا ہے. یعنی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی خطا سے اور نسیان سے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، خطا ہو جائے ہم سے تو بھی اللہ معاف فرما، اور ہم اگر بھول گئے ہوں تو بھی اللہ معاف فرما. اب تیسری چیز آئی وہ مستکرہوا علیہ، اور وہ چیز جس پر کہ ان کو مجبور کر دیا جائے. اب یہ جبر دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک جبر خارجی ہے، ایک جبر داخلی ہے. خارجی تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کرنے پر تلا ہوا ہے کہ لاؤ کفر کرو ورنہ میں تمہیں قتل کرتا ہوں. اب جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا جائے، اس کی اجازت ہے. چنانچہ یہ اہم واقعہ ہے کہ ابو جہل یہ 3 افراد پر خاندان جو ہے مشتمل تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ. عمار بیٹے تھے، یہ 2 ماں باپ تھے، سمیہ اور یاسر. اور اس کا قصہ اصل میں یہ ہے کہ یاسر تھے یمن کے رہنے والے. انہیں خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہونے والا ہے مکے کی سرزمین میں. تو وہ وہاں سے آ گئے. اچھا، اب وہاں مکے کا قاعدہ یہ تھا، یا تو وہاں قرشی رہ سکتا ہے، یا قرشی کا غلام، یا قرشی کا حلیف. آپ کسی بڑے سردار، قرشی سردار کے حلیف بن جائیں، اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں تو رہ سکتے ہیں مکے میں. وہ ذمہ دار ہوگا آپ کا. جیسے آج کل مثال دے رہا ہوں کہ آپ جا کر کوئی کاروبار کرنا چاہیں سعودی عرب میں، تو وہاں ان کا جو ہے ایک سعودی جو ہے وہ لازماً آپ کا کفیل ہوگا، اس کے ساتھ مل کر کرے گا. فائدہ کیا ہے؟ کاروبار کرتا ہے کوئی جا کر ہندوستانی پاکستانی، مزے کرتا ہے وہ سعودی، محنت اس کی ہے اور کمائی کے اندر سے ملائی وہ لے جاتا ہے. خیر یہ تو بالکل ناانصافی ہے، لیکن یہ جو قاعدہ تھا، اور یہ بھی حالت کفر کا تھا، ابھی اسلام کا جو ہے وہ ظہور نہیں ہوا، حضور کی تو ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی. تو ابو جہل کا ایک چچا تھا، نیک آدمی تھا، اس کی کفالت میں یا اس کی حمایت میں اس کی وہ آگے حلیف بن گئے. اسی کی ایک لونڈی تھی سمیہ، اس کی اجازت سے اس سے شادی کر لی. اب یہ میاں باوی جو ہے میاں، اور اس سے پھر اللہ نے اولاد دی، حضرت عمار. اب وہ شخص فوت ہو گیا تو لہذا گویا کہ وراثتاً منتقل ہو گئی، ان کے اوپر جو اختیار تھا اس کو، حلیف کو، وہ ابو جہل کو ہو گیا. یہ بدترین دشمن. وہ یاسر تو آیا ہی تھا یمن سے چل کر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خوشخبری خواب میں دیکھ کر.
اب وہاں پر یہ کہ ان پر جو پھر پہاڑ توڑے ہیں ظلم اور ستم کے ابو جہل نے، پرسیکیوشن کی انتہا کی ہے، اس حد تک بس اس کا تذکرہ کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ عمار کو تو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ، اس کے تنے کے ساتھ، کوئی ستون تھا کوئی تھا، اور اس کو اس کے نگاہوں کے سامنے ماں کو برہنہ کیا، اور ماں کو جس طریقے سے یہاں کا چوکا لگایا، یہاں کوئی کیا، یہاں وہ کیا، باز آ جاؤ، کہہ دو، یہاں تک کہ وہ اس کے ہاتھ میں ایک بت تھا، اس بت کو کہہ دو ایک دفعہ کہ ہاں یہ بھی کوئی شے ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت ہے۔ حضرت سمیہ نے تھوک دیا اس پر، پھر اس نے برچھا مارا ہے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں اور ہلاک کیا۔ یہی معاملہ یاسر کا ہوا۔ ان کو کس طرح ہلاک کیا؟ 4 سانڈ اونٹ لے کر ان کے رسے کے ساتھ، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسرے کے ساتھ دوسرا ہاتھ، تیسرے کے ساتھ ایک ٹانگ، چوتھے کے ساتھ دوسری ٹانگ، یہ باندھ دیا اور پھر اونٹوں کو دوڑایا تو جسم کے پرکھتے۔ یہ دونوں ثابت قدم رہے، موت کو سینے سے لگا لیا، کلمہ کفر نہیں کہا۔ عمار نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا، اس نے کہہ کے جان بچا لی۔ اب اس پر پشیمانی طاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ اب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مجھے کھولیں گے، یہاں سے تو کھلوں گا ورنہ میں یہیں جان دے دوں گا۔ اس پر حضور آئے، اپنے دستے مبارک سے اسے کھولا کہ ٹھیک ہے مار، وہ اور مقام ہے جو تمہارے ماں باپ لے گئے، لیکن اس کی بھی اجازت ہے جان بچانے کے لیے۔ وَمَسْتَكْرِهُ عَلَيْهِ، جس پر کہ اس درجے جو ہے جبر کیا گیا، تو کلمہ کفر کہہ کر اور انسان اپنی جان بچا سکتا۔ جائز ہم نے بھی جو کام کیا، یہ رخصت ہے، دین میں رخصتیں بھی ہیں اور دین میں عزیمت بھی ہے۔ عزیمت والے جو ہیں وہ تو روشن چراغ بن جاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں لوگ، ان کے تذکرے سے دلوں کے اندر جو ہیں ایمانی جذبات ابھرتے ہیں۔ رخصت والے بھی بہرحال اجازت ہے، اس لیے ان کو کوئی الزام نہیں ہے۔ تو وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس کسی نے کفر کیا اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، دل میں کفر نہیں آیا، اکرہ مجبور کر دیا گیا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، اس کو تو مستثنیٰ کر دیا جس کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان یہ علیحدہ ہوگا، لیکن وہ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہ غضب من اللہ، تو جس کو انشراح صدر کے ساتھ جس نے کفر کیا ہے، گویا کہ مرتد ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہوا ہے، اپنی چوائس سے ہوا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہے استکراہ، کسی کو مجبور کر دینا، کسی کی حالت اس درجے ہو جائے جان بچانے کے لیے ایک کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اب ایک داخلی، یہ تو خارجی ہوا کہ ابو جہل ستا رہا ہے، مار رہا ہے، جان کے در پہ ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا۔ ایک داخلی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہا ہے انسان، یہ اضطرار، چنانچہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ عَلَىٰ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ یہ چیزیں حرام ہیں، سور حرام ہے، خون حرام ہے، اور جو بھی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ ہاں لیکن کوئی اضطرار میں آ گیا ہو، مجبوری، مر رہا ہو، تو پھر وہ سور بھی کھا سکتا ہے، مردار بھی کھا سکتا ہے، اس سے جان بچا، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ، لا باغن ولا عادل، لیکن یہ کہ اس میں نہ تو صرف جان بچانے کی حد تک کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے،
یہ نہیں کہ اب اس کی لذت پڑ گئی اب کھائے جا رہے ہیں، نہیں، جان بچانے کی، ولا عادن، نہ اس کی کوئی طلب اس کے اندر ہو، طلب نہیں ہے، مجبوراً جان بچانے کے لیے سور کھایا جا سکتا ہے، مردار کھایا جا سکتا ہے، تو یہ بھی وہی ہے کراہت، ومن اضطر غیر باغ ولا عاد۔ لہٰذا ہمارے ہاں فقہ میں اصولوں میں سے ہے الضرورات و تبیح المحظورات، جہاں مجبوریاں ہو گئی ہوں وہاں جو چیزیں ممنوع ہیں ان کی بھی اجازت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اضطرار کی شکل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بس ذرا سی آسانی دیکھنی، ذرا سی مشکل آئی تو یہ کیا کریں، ہم کاروبار نہیں بڑھا سکتے جب تک سودی کاروبار نہ کریں، یہ نہیں ہے۔ ہاں بھوک سے مر رہے ہیں اور کوئی ذریعہ ہے نہیں، کوئی بات نہیں، ممکن نہیں ہے، تو حرام شے بھی حلال ہو جائے گی۔ تو ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس امت پر، امت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حدیث حسن ہے، اسے ابن ماجہ بہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اگلی ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پہلی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس سے، عباس کے بیٹے عبداللہ، جن کو حضور نے، جن کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ اس نوجوان کو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور دین کی تفقہ عطا فرما، اور قرآن کی تعویل، تفسیر تو ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے معنی یہ ہے، یہ فلاں سے بنا ہے، یہ تفسیر ہوتی ہے، اور بحیثیت مجموع اس آیت کا مدعا کیا ہے، یہ تعویل ہے۔ تو اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو اپنے دین کا تفقہ عطا کر دے، فہم، اور خاص طور پر قرآن مجید کے معانی اور مطالب کے لیے سینہ کھول دے گا۔ اب یہ دوسرے عبداللہ ہیں، چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے، اور چاروں نوجوان، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے عبداللہ۔ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ جو ہے حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ، چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا، ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے، تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا، فقال، اور پھر فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ راہ گزر ہے، منزل نہیں ہے۔ راہ گزر میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائے، چنانچہ یہ مثال حضور نے خود دی، مالی ولی دنیا، دیکھو لوگوں میرا دنیا سے کیا سروکار ہے، اور کیا سروکار آپ نے رکھا۔ جب آپ عرب کے بادشاہ ہو چکے تھے تب بھی آپ کے ہاں تو کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا، مالی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا سروکار۔ انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، درخت کو چھوڑ دیتا ہے، درخت اس کی منزل نہیں ہے، اس کا گھر نہیں ہے، یہ تو عارضی سا اس کا قیام تھا۔ انما مثلی کراکب، اس سوار کی طرح میری مثال ہے، استظل تحت شجرۃ،
جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، ثم راحا، پھر چلا جاتا ہے، وترکھا، اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے، بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا۔ اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے، اس سے زیادہ ہے تو پھر تم دھوکے میں پڑ گئے۔ قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے متاع الغرور، کہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ وہ بڑی پیاری نظم جو اقبال کی ہے، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اسی میں یہ بھی مصرع ہے، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا۔ دیکھو تم اس متاع غرور کے لیے بھاگ دوڑ کر، دھوکے کا سامان ہے۔ کیوں؟ تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ ہاں، دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں، یہ بھی حدیث ہے کہ در حقیقت الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کھیتی ہے آخرت کی، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے نا۔ تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں، یہ رہبانیت والی اور ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے؟ دنیا پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، چھوڑنا چاہیے مانی دارت۔ تو فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاشت کر رہا ہوں، اس کا اجر مجھے وہاں ملے گا۔ جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو بری شے نہیں ہے۔ سورہ عنکبوت کے آخر میں فرمایا ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کہیں قرآن کہتا ہے متاع قلیل، کہیں کہتا ہے متاع الغرور، دھوکے کا سامان، بہت تھوڑا سامان۔ سورہ رعد میں فرمایا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے، زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس۔ اور سورہ عنکبوت کی آیت جو ہے وہ اس معاملے میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لہو اور لعب، کھیل اور کچھ حظ نفس، لہو جسے کہتے ہیں، لعب ہے کھیل، اور لہو کے اندر کچھ نہ کچھ سینشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے۔ ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے کھیل کے اندر کوئی اس کی نفسانیت، کوئی شہوت، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبھی پیدا ہو، وہ لہو ہے، لہو و لعب۔ تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لہو اور لعب کے اور کچھ نہیں۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے۔ لیکن یہ کہ تم تو در حقیقت بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص ٹھیک ہے، مذہبی کام بھی کر رہا ہے، نماز روزہ بھی ہے، سوال یہ کہ اس کی زندگی کیا ثبوت دے رہی ہے؟ آخرت کو ترجیح دے رہا ہے یا دنیا کو؟ بیشتر صلاحیت دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ اگر یہ بیلنس جو ہے آخرت کے حق میں ہے تو تہنیت ہے، مبارکباد ہے، اور اگر دنیا کے حق بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار کہتے ہیں کسی چیز کو دوسری پر ترجیح دینا، جو ہم اردو میں بولتے ہیں ایثار کرو، ایثار یعنی اپنے مفاد پر دوسروں کے مفاد کو مقدم رکھو، ایثار کے معنی ترجیح دے۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا اصل روگ کیا ہے، تمہاری اصل بیماری کیا ہے؟ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی بھی اور بہتر بھی ہے، بہت بہتر ہے۔ تو یہ متاع جو ہے، دنیا کا متاع کا معاملہ، بس اس سے اتنا ربط۔ ایک بڑی پیاری حدیث، قول حدیث نہیں، بعض جو لوگوں نے اس کی مثال ایک دی ہے
بزرگوں نے، یہ دنیا اور تمہارا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے، کشتی سمندر میں ہے، کوئی حرج نہیں، پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی ہے۔ تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے، دنیا میں رہو، برتو۔ ابھی جیسا کہ میں نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ اب جو ترک دنیا کر کے بیٹھ جائیں وہ تو کاشت کر ہی نہیں رہے، وہاں کیا کون سی فصل کاٹیں گے؟ دنیا میں رہو، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، کن فی الدنیا کانک غریب۔ اب یہ غریب کا لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے، غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی۔ ایک شخص عین مجمع کے اندر رہتے ہوئے غریب ہو سکتا ہے، اسے کوئی پہچانتا ہی نہ ہو، نہ وہ کسی کو جانتا ہو، کیا کرے؟ غریب ہے مجمع میں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے ایک بندہ مومن ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ اس کے دل کو جو لگن لگی ہوئی ہے کسی کے دل میں ہے ہی نہیں، سب دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو یہ اس ماحول میں اجنبی ہو جائے گا۔ اور یہی بڑی عظیم حدیث جو ہے، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام کا آغاز جب ہوا تو اسلام اجنبی تھا، غریب تھا۔ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی پہچانتا تھا؟ کوئی اسلام لے آیا تو کہتے تھے مت ماری گئی ان کی۔ انؤمن کما آمن السفہاء، وہ منافق نہیں کہتے تھے مدینے کے کہ کیا ہم اس طور سے ایمان لائے جیسے ان بے وقوفوں نے ایمان جیسے قبول کیا؟ یہ تو ایمان لانے کے بعد انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں، نہ دانے کی، نہ بائیں کی، نہ آگے کی، نہ پیچھے، اللہ اللہ کا رسول، اس کا حکم، اس کی راہ میں جہاد۔ یہ سوچتے ہی نہیں، گھر میں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں ان کے ہاتھ پیلے کر رہے ہیں، کچھ پیسہ جمع کریں۔ بے وقوف ہیں، سفہاء ہیں۔ آج جنہیں آپ کہتے ہیں فینیٹکس، یہ لفظ سفہاء ہے، اور یہ بڑے فینیٹک ہیں، یہ تو بہت شدت پسند ہے، یہ تو انتہا پسند ہے۔ یہ سارے الفاظ اصل میں اسی لفظ کی شرح ہے۔ انؤمن کما آمن السفہاء واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے بھلے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے ہیں، علی ایمان لائے ہیں، عثمان ایمان لائے ہیں، حمزہ ایمان لائے ہیں، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو حضور نے فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا، اسلام کا آغاز جو ہوا، ابتدا ہوئی تو اس حالت میں کہ وہ اجنبی تھا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سمجھ لیجئے۔ سین جو لفظ آتا ہے عربی میں حرف، وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے، بعید کے لیے سوف آتا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہو جائے گا، ابھی تمہارے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہاری آنکھوں کے پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت تمہارے سامنے منکشف ہو جائے گی۔ وہ سوفا ہے، ابھی مہلت ہے، کچھ ابھی وقت ہے، ابھی وقت کے ظہور میں ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن سین جب آتا ہے سیعود کما، ان قریب یہ اسلام دوبارہ اجنبی ہو جائے گا ایسے ہی جیسے کہ پہلے تھا۔ یہ بڑی عظیم تاریخی حقیقت ہے۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اسلام نے گرنا شروع کیا اور آج تک گرتا جا رہا ہے، اگرچہ عربوں کو تو بڑی عظمت حاصل ہوئی، بنو امیہ کی سلطنت، بنو عباس کی سلطنت، اس وقت کی دنیا میں سب سے بڑی سلطنت بنو عباس کی۔ اسلام غریب ہو چکا تھا، اب تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہے اس کی حکومت ہوگی۔ امرہم شورا بینہم، ختم ہوا معاملہ۔ تو سیعود عن قریب، اسلام جو ہے پھر اجنبی ہو جائے۔ فطوبی للغرباء،
تو مبارکباد اور تہنیت ان کے لیے ہے جو خود غریب ہو جائیں، اسلام غریب ہو جائے تو اس کے ساتھ اس کے دامن سے چمٹے رہے، چاہے دنیا کہے اگلے وقت ہو کہ یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فکر کسے آپ پر، یہ اس دور میں پردے کی بات کرتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوا ہے، تاکہ آپ کو لوگ جو ہیں اس اعتبار سے اگر آپ سے نفرت بھی رکھے، مجھے یہ خطاب ملا تھا دی موسٹ ہیٹڈ پرسن امنگ دا ایجوکیٹڈ لیڈیز آف پاکستان، پاکستان کی پڑھی لکھی خواتین میں سب سے زیادہ قابل نفرت شخص یہ ہے، یہ پردے کی بات کرتا ہے، یہ سیگریگیشن کی بات کرتا ہے، یہ سطر کی بات کرتا ہے، تم اجنبی ہو جائے ٹھیک ہے، ہمیں اجنبی رہنے ہی کے اندر عافیت نظر آتی ہے، ہم زمانے کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، نہیں، زمانہ باطن و سعادت تو بعض زمانہ ستیز، یہ نہیں کہ زمانہ باطن و سعادت تو بعض زمانہ بساس، زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تو تم موافق ہو جاؤ زمانے کے، فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا، نہیں، زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم زمانہ سے لڑو۔ اب اس کا جو ہے نتیجہ ایک نکلا ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، عبداللہ ابن عمر پھر کہا کرتے تھے، اب اسے بھی ہم حدیث کہیں گے اگرچہ یہ اثر کہلاتا ہے، حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کی تقریر یہ ہے خبر، اخبار، کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا عمل، کسی صحابی کی تقریر یہ ہے اثر، آثار، اخبار آثار جمع کریں تو حدیث بن جائے گا، ساری سب حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کانا ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، دیکھو جب تمہیں شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ صبح بھی لازمن ہوگی مجھے، کیا پتہ رات کے دوران بلاوا آ جائے، ہر دم پابرکاب رہو، چلنے کے لیے تیار۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور صبح نصیب ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، یہ نہ سمجھنا کہ شام ضرور اسی زندگی میں آئے گی، اسی دنیا میں آئے گی، اس درجے انسان دنیا سے ذہناً اور قلباً لا تعلق رہے۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتک لمرضک، اور اپنی صحت کا وقت جو ہے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اپنے مرض کے لیے کچھ کر لو، مریض ہو جاؤ گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے، اب یہ صحت دے رکھی غنیمت سمجھو۔ اغتنموا خمسا قبل خمس میں یہ مضمون آیا ہے، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، مرض سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو، مفلسی سے پہلے اگر اللہ نے فراغت دے رکھی اسے غنیمت سمجھو، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اس اپنی زندگی سے موت کا لیے ساز و سامان پیدا کرو۔ تو یہ ہیں 2 حدیثیں جو آج ہم نے پڑھی، یہ گویا کہ عملی اعتبار سے جو دین کا نظام ایک ہے اس کے 2 پہلو ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم بھی عطا کرے اور یقین قلبی والا ایمان عطا کرے، اور جو ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مومن ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔